سندھ اسمبلی پر کراچی کے شہریوں کا یہ کامیاب دھرنا جاری ہے اور آج اس کا 16واں دن ہے، اور ان دنوں میں اور ان راتوں میں اس دھرنے کے شرکاء نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا ہے اور جتنے عزم کے ساتھ وہ یہاں موجود ہیں اور اپنے مطالبات کی منظوری تک یہاں بیٹھنے کا عزم رکھتے ہیں، میں جتنے لوگ بھی اس دھرنے میں شریک ہوئے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ دھرنا محض کوئی سیاسی سرگرمی نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل فیس سیونگ نہیں ہے جس طرح اور پارٹیاں بھی اس طرح کے ایونٹ کرتی ہیں، کوئی مظاہرہ، کوئی پروگرام۔ یہ ایک سنجیدہ سیاسی جنگ ہے، یہ کراچی کے مستقبل کا سوال ہے، یہ ہمارے آنے والی نسل کو تعلیم، صحت، ٹرانسپورٹ، بنیادی سہولیات پہنچانے اور ان کو مواقع فراہم کرنے اور روزگار فراہم کرنے، یہ اس کی جنگ ہے، یہ اس شہر کے اختیار کی جنگ ہے۔ یہ کراچی کو با اختیار بلدیاتی حکومت دلوانے اور پھر اس کے نتیجے میں تعمیر و ترقی کا سفر آگے بڑھانے کی جنگ ہے۔ کراچی کی تعمیر و ترقی کی اور اس کی خوشحالی کی اور اس کی جد و جہد کا یہ جو پورا عمل ہے، یہ در حقیقت ہمارے صوبے کی بھی خوشحالی ہے اور ہمارے ملک کی بھی خوشحالی ہے۔ اس حال میں جو وفاقی اور صوبائی حکومت نے کراچی کو پہنچا دیا ہے اور ہر حکومت نے کراچی کو نظر انداز کیا ہے، اس سب کے باوجود آج بھی یہ کراچی پاکستان کی معیشت چلا رہا ہے، آج بھی یہ کراچی پورے صوبے کی معیشت چلا رہا ہے۔ تو اگر یہ کراچی تعمیر ہوگا، ترقی کرے گا، اختیار ہوگا، تو اس کا فائدہ پورے صوبے کے عوام کو ہوگا اور پورے پاکستان کے عوام کو ہوگا۔ اس لیے یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے اس کو کراچی سے کیا بودھ ہے، کیا عناد ہے، کیا ان کے ساتھ مسئلہ ہے کہ چاہے مردم شماری کا معاملہ ہو تو وفاقی حکومت وہ مردم شماری کرتی ہے جس میں کراچی میں رہنے والے کم از کم 1 کروڑ لوگوں کو گنا ہی نہیں گیا۔ جس وقت یہ مردم شماری ہوئی اس وقت کراچی کی آبادی 2.5 پونے 3 کروڑ تھی، آج سے 4-5 سال پہلے۔ لیکن ڈی فیکٹو بنیاد پر جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے اس کی بنیاد پر یہ مردم شماری نہیں کرائی گئی، اور بعد میں بھی جو فیصلے ہوئے کہ 5% بلاکس ری اوپن کر کے مردم شماری کی جائے گی وہ نہیں ہوا۔ اور پھر اس وفاقی حکومت نے جو پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ پر مشتمل ہے، اس حکومت نے اس جعلی فراڈ 2 نمبر مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیا، اور بدقسمتی سے صوبائی حکومت نے اس پر وہ شور نہیں مچایا جو اس کا حق تھا، بلکہ جب دوبارہ یہ فیصلہ ہوا کہ اب کس بنیاد کے اوپر یہ مردم شماری کی جائے گی، تو وفاقی حکومت نے ایک مرتبہ پھر وہی ڈی جور سسٹم کے اوپر، جس میں مستقل پدے کی بنیاد پر یہاں لوگوں کو منتقل کر دیا جائے گا، آبادی کے اعتبار سے گنا نہیں جائے گا، اور پھر ہماری آدھی آبادی ختم کر دی جائے گی، تو وفاقی حکومت نے اس کو پاس بھی کر دیا اور اسی میتھڈ کو وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی اوکے کر دیا۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں صوبے کی آبادی کم ہے اور دوسری طرف اس طریقہ کار کی وہ حمایت کرتے ہیں، تو یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اندر سے وہ یہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ کراچی کی آبادی صحیح کاؤنٹ ہو، حالانکہ اس کے نتیجے میں پورے صوبے کو فائدہ ہے۔ لیکن اگر کراچی کی آبادی صحیح کاؤنٹ ہو گئی تو اسمبلی کے جو ممبران ہیں اس کی تعداد جو ہے وہ ایک بیلنس پیدا ہو جائے گا، اور کراچی کی نمائندگی، شہری نمائندگی جو ہے اسمبلی میں بڑھ جائے گی۔ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں وڈیروں کی نمائندگی کم ہو جائے گی۔ اب میں آتا ہوں اس بات پہ کہ جو سلوک کراچی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس میں ایک طرف تو یہاں سے سارے ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں،
کراچی وہ شہر ہے جو 42% ٹیکس دیتا ہے، انکم ٹیکس کا 42% کراچی سے جاتا ہے پورے پاکستان کا۔ صوبائی حکومت کے سارے ٹیکسز یہاں سے وصول ہوتے ہیں، پورا ریونیو یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے صوبہ سندھ کا۔ اور سلوک ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو انہوں نے ایک نام دیہات قانون بنایا ہے جس پر پوری طرح عمل نہیں ہو رہا، لیکن بہرحال بنایا ہے کہ 25,000 روپے منیمم ویج ہوگی مزدور کی، 25,000 روپے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیہی سندھ کے ہاریوں نے کیا قصور کیا ہے؟ ان مزاروں نے جن کو وہ مزارہ سمجھتے ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے لیے یہ قانون کیوں نہیں بنا؟ وہاں امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا کھیت پہ کام کرنے والے مزدور کے لیے؟ جب ہم عوام کے حق کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کے وزراء اس کو لسانی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سندھیوں کے خلاف نہیں، ان وڈیروں کے خلاف ہیں جنہوں نے سندھیوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے انہیں غلام بنایا ہوا ہے۔ ان کو شعور تک نہیں پہنچا، وہ اس غلامی کو اپنی تقدیر سمجھتے ہیں۔ ان کو 5-6 ہزار 7 ہزار اور خیرات میں کچھ گندم دے دیتے ہیں اور پوری ان کی زندگی وڈیرے کے ماتحت ہو جاتی ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ یہی طاقت وہ اس شہر کے اندر بھی آزمائیں، تو ظاہر ہے ہمارا جو مطالبہ ہے اور جو ہماری جد و جہد ہے اسی وڈیرہ شاہی مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے۔ ہم سے یہاں ہر گھر میں پانی کا ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، ہم بل دیتے ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری زرعی زمین ہے جس پر وڈیروں کی ہزاروں ایکڑ زمینیں ہوتی ہیں، سینکڑوں ایکڑ زمینیں ہوتی ہیں جو انگریزوں نے ان کو دی تھیں یا جرنیلوں سے جنہوں نے لی تھیں، ان کے اوپر آبیانہ کتنا ہوتا ہے؟ اس آبیانے کی کلیکشن کا طریقہ جائیے کھاتوں میں دیکھ لیجئے، کچی رسیدوں کے اوپر 40 روپے ایکڑ فصل کا 4 مہینے اور 6 مہینے کا، 100 روپے ایکڑ یہ وڈیرے اور جاگیردار دیتے ہیں۔ اس شہر کے ہر 80 گز اور 60 گز، 120 گز اور 200 گز اور 400 اور جو بھی یہاں کا رہنے والا ہے وہ پانی کا بل ادا کرتا ہے، اور یہ وڈیرے پانی کا بل بھی ادا نہیں کرتے، اور کچی رسیدوں کے اوپر یہ کھاتا چل رہا ہے۔ نیشنل بینک کا نظام موجود ہے، اس کو فالو نہیں کیا جاتا۔ یہ پورا کرپشن کا نظام ہے جو یہاں سندھ اسمبلی وزارت اور سیکریٹریٹ سے چل رہا ہے۔ نہ یہ پانی کا ٹیکس دیں گے، نہ یہ زمین پر ٹیکس دیں گے، نہ ان کی لینڈ ریفارمز ہوں گی، نہ یہ ہاریوں کو حق دیں گے، اور پورے صوبے کے اوپر قبضہ کریں گے اور اس شہر کے تمام اداروں کے اوپر قبضہ کریں گے۔ اس وڈیرہ شاہی کے قبضے کے ہم خلاف ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے ادارے کراچی کو واپس ملنے چاہیے۔ کراچی میں کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی اور یہ ہمیشہ سے کام کرتی تھی۔ گلشن اقبال، گلستان جوہر، نارتھ ناظم آباد، اس طرح کی یہ پوری آبادیاں ہیں، یہ KDA کے تحت ڈیولپ ہوئی، کام چل رہا تھا۔ پھر 90 کی دہائی میں جب پیپلز پارٹی اور MQM کی حکومتیں رہیں تو پھر یہاں پر کیا یہ گیا کہ KDA کے ساتھ ساتھ ایک لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا لی جس میں ہاکس بے کی پوری زمینیں، اور ایک ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا لی گئی جس میں پورا جو ہے اسکیم 33 اور یہ سب بہت بڑی زمین۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک ہاؤسنگ اینڈ پلاننگ کا محکمہ بنا کر وزارت تھی، وہ وزارت عشرت العباد صاحب کے پاس تھی، MQM کے عشرت العباد صاحب، جنہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے تحت شاید ہونا تو چاہیے، درج ہوا ہے تو کر دینا چاہیے، طویل ترین گورنر رہے۔ وہ اس وقت ہاؤسنگ اور پلاننگ کے محکمے کے وزیر تھے اور وزیر کی حیثیت سے اس کے چیئرمین بھی تھے، اور اس وقت یہ دھندے بازی شروع ہوئی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کراچی کی ان ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو توڑ دیا گیا۔ 2002 میں یہ ڈیوالو ہوئے۔ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے تحت نعمت اللہ خان صاحب جب ناظم تھے تو یہ ادارے جو ہے وہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ماتحت آ گئے، لیکن جب یہ نظام 8 سال بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور MQM اس کی 6 سال اتحادی رہی، اور وہی گورنر تھے عشرت العباد صاحب، اور وہی MQM پوری کی پوری ان کے ساتھ تھی،
صوبائی حکومت میں بھی اور وفاقی حکومت میں بھی، تو اس وقت کراچی کے یہ ادارے دوبارہ سے سندھ حکومت کے تحت چلے گئے اور ایم کیو ایم نے کوئی پراپر احتجاج نہیں کیا۔ ان سے یہ سوال بنتا ہے کہ آپ کیا کر رہے تھے جب آپ شہر میں ہڑتالیں کرا رہے تھے، جلاؤ گھیراؤ کر رہے تھے، بوری بند لاشیں ہو رہی تھیں، آپ مخبر کا انجام کر کے کتنے لوگوں کو قتل کر دیتے تھے پرچی رکھ کر جیب میں، تو آپ نے کراچی شہر کے لیے ایک آواز نہیں اٹھائی۔ یہ سارے ادارے قبضہ ہوتے چلے گئے اور آپ شریک جرم رہے۔ 2013 کا بلدیاتی ایکٹ آیا اور سارے وہ ادارے جو ڈیوالو ہوئے تھے وہ واپس سندھ حکومت نے لے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ قبضے کا جاری رہا، اور اس کالے قانون میں تو سارے کے ساری ڈسپنسریاں اور ایجوکیشن جو کچھ بھی بچ گئی تھی وہ بھی جو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لی۔ ظاہر ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کراچی کو اس کا حق چاہیے۔ با اختیار بلدیاتی حکومت، میئر با اختیار ہو، تمام محکمے اس کے ماتحت ہو تاکہ ڈیولپمنٹ ہو سکے۔ ٹرانسپورٹ کی کوئی اسکیم بھی اس کا اگر میئر ہیڈ نہیں ہوگا تو کیسے چلے گی؟ اتنے محکموں میں کیسے چلے گا کام؟ اسی لیے کوئی منصوبہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ زبانی جمع خرچ کے علاوہ نہ پانی، 17 سال میں کراچی کو ایک قطرہ پانی کا نہیں ملا نعمت اللہ خان صاحب کے بعد، اس لیے کہ کوئی سنگل چین آف کمانڈ نہیں ہے، اور ان حکومتوں نے کراچی کو نااہلی کا بھی مظاہرہ کیا، کرپشن کا بھی، اور پانی نہیں دے سکے۔ ابھی وفاقی حکومت نے، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت بہت بڑی ذمہ دار ہے کراچی کی تباہی کی، چاہے وہ نون لیگ کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو، اور ماشاءاللہ ایم کیو ایم تو ہر حکومت کا حصہ ہوتی ہے، تو یہ تو شریک جرم ہے ہر کام میں 35 سال سے۔ تو یہ جو ابھی ہمیں کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ اس وفاقی حکومت نے کیا، پانی کے اس منصوبے کو 1/3 کر دیا، 650 کے بجائے 260 ملین گیلن پہ چلے گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس شہر کراچی کی ٹرو ریپرزنٹیشن کرتی ہے۔ جب ہمیں موقع ملا ہم نے کام کیا، اپنے اختیار سے زیادہ یہاں پر تعمیر و ترقی کی، اور اب بھی اگر کوئی جینون جد و جہد کر رہی ہے تو جماعت اسلامی ہے، باقی سب پوائنٹ اسکورنگ ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی سیاسی مخالفت ہے، حقائق ہیں، ریکارڈ اکھاڑ کر دیکھ لیجئے، 1.5 مہینہ ہو گیا ہے۔ اس 1.5 مہینے میں اگر کوئی سنجیدہ ایفرٹ ہوتی تو آج مذاکرات کے لیے ہمیں جو ہے 16 دن دھرنا دینا پڑتا۔ یہ تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے، تو اپوزیشن اوپر حکومت میں ہے تو بھی کراچی کو برباد کر رہی ہے، اور یہاں پر فرینڈلی اپوزیشن ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی طاقت یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے جو کراچی کی نمائندگی کا حق ادا نہیں کر رہی بلکہ پورے صوبے کی نمائندگی کا حق ادا نہیں کر رہی۔ ہمارا یہ دھرنا جاری ہے، آج بھی شہر میں بہت ساری جگہوں پہ ریلیاں نکلیں گی۔ آج گلشن، گلستان جوہر سے جو ہے وہ دھرنے اور ریلیاں ہوں گی، کل بھی پورے شہر میں ریلیاں ہوئی تھیں، چوکوں اور چوراہوں پہ لوگ جا کر اس دھرنے کا میسج دے رہے ہیں لوگوں کو، اور کل انشاءاللہ شارع فیصل پر ایک تاریخی احتجاج ہوگا، ریلی ہوگی، دھرنا ہوگا، پورے شہر سے ریلیاں نکل کر شارع فیصل پہ پہنچیں گی، اور ہم جو ہے وہاں پر ایک بہت بڑا احتجاج کریں گے۔ میری کراچی کے شہریوں سے اپیل ہے کہ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، اب آ رہے ہیں لوگ الحمدللہ، ہمارے دھرنے میں ایم کیو ایم کے کارکنان بھی آتے ہیں، وہ مایوس ہیں اپنی پارٹیوں سے، یہاں پر پی ٹی آئی کے مایوس کارکنان بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ہمیں اب ایک امید نظر آ رہی ہے یہاں۔ ایون پیپلز پارٹی کے کراچی کے رہنے والے اور گوٹھوں کے رہنے والے یہاں پر آ رہے ہیں، جنہیں جو ہے وہ سوائے اس کے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں بھتے وصول کر کے اپوائنٹمنٹ کیے جائیں اور ٹرانسفر پوسٹنگ میں پیسے وصول کیے جائیں، حالات تو نہیں بدلتے یہ لوگوں کے، تو وہ سارے لوگ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور یہی ہماری اسٹرینتھ ہے کہ صرف جماعت اسلامی کے ورکرز کا دھرنا نہیں ہے بلکہ سول سوسائٹی یہاں آ رہی ہے، تاجر صنعتکار آ رہے ہیں، تو اب یہ دھرنا اس کراچی کا نمائندہ دھرنا بن گیا ہے، اور یہ ان کے حق اور اختیار کی جد و جہد کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا ہے۔ تو کل شارع فیصل، پھر وہیں پر ہم لائے عمل کا بھی اعلان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مذاکرات کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ پہلے 5-6 دن پہلے یہاں پر دھرنے میں جو وزراء آئے تھے، پھر اس کے بعد ایک کمیٹی بنی تھی، 4-5 دن حکومت کی طرف سے ہی تعطل رہا، کل مذاکرات کا ایک دور ہوا ہے، اور مذاکرات کے اس دور میں ہم نے اپنے پورے موقف اور مطالبات کو تفصیل کے ساتھ منتقل کیا ہے، انہیں بتایا ہے، سمجھایا ہے، انہوں نے بھی اپنے پوائنٹس بتائے ہیں، ان دونوں چیزوں کو نوٹ کیا گیا ہے، سی ایم صاحب کے ساتھ وہ اپروول لیں گے، ہم بھی جو ہے وہ اپنی جو بھی مشاورت ہوتی ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سندھ حکومت چاہتی ہے کہ واقعتاً اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے تو سنجیدہ مذاکرات ہوں اور بامقصد مذاکرات ہوں اور عملی اقدامات ہوں، اس صورت میں تو یہ دھرنا ختم ہوگا۔
ورنہ یہ دھرنا جاری رہے گا. اور جس طرح آپ یہ دھرنا ایکسپینڈ کر کے آئے کل شارع فیصل پہ, پھر اس کے بعد خواتین کا بہت بڑا دھرنا ہم کریں گے انشاءاللہ, اور اس کے علاوہ دھرنیاں اور مظاہرے یہ سب تو جاری ہیں, چھوٹے بڑے اجتماعات. تو یہ ایک بہت بڑا ایک گراس روٹ لیول کا انقلاب ہے, ایک تبدیلی, حقیقی معنوں میں تبدیلی. اب تو تبدیلی کا نام لیتے ہوئے پریشانی ہونے لگی کہ یار تبدیلی کا لفظ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے اوپر ہی پڑ جاتا ہے کہ یار وہ والی تو نہیں ہے. تو سب جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی حقیقی تبدیلی کی, نظام کی تبدیلی کی جدوجہد کر رہی ہے, اور ظاہر ہم چاہتے ہیں کہ یہ شہر بدلے, یہ اپنے اصل کی طرف لوٹ رہا ہے. یہ تاریخی مرحلہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اس دھرنے کے شرکا کو دیا ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ شہر اپنا حق بھی حاصل کرے گا اور اختیار بھی حاصل کرے گا. بہت شکریہ. فرمایا کہ کل جماعت اسلامی شارع فیصل پہ بھی مارچ کرے گی, شارع فیصل بھی بند کیا جائے گا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے صرف اس طرح کے احتجاج کر کے یا زبانی باتیں کر کے آپ اپنا ان سے حق لے سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے اگلا اقدام جو ہے وہ جماعت اسلامی کی جانب سے, جبکہ آپ اپنے ہر پریس کانفرنس میں ہر دفعے میں یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی جانب سے جو ہے وہ ایک کنکر بھی نہیں پھینکا گیا, ایک جو ہے وہ کنکر بھی نہیں مارا گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اس قابل ہے کہ یہ آپ کی زبانی باتوں سے یا دعووں سے جو ہے وہ آپ کے حقوق آپ کو دے دے گی؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم 16 دن سے یہاں بیٹھے ہیں تو صحیح بات ہے, نہ کنکر پھینکا گیا, نہ پتھر پھینکا گیا, اور نہ کسی کی نکسیر پھوٹی ہے. لیکن دباؤ تو ہے نا, حکومت ہی نہیں اپوزیشن بھی دباؤ میں آ گئی ہے. اور یہ مظاہرے نہیں, آج مظاہرہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مرکز ہے جس نے دوسروں کو بھی مجبور کر دیا ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ کریں. اب یہ ان کا بھی امتحان ہے کہ ٹھیک ہے کریں, وہ بھی دھرنے کریں, احتجاج کریں, بیٹھیں وہ بھی شاہراہوں کے اوپر, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ماحول. تو جماعت اسلامی کا یہ دھرنا تو مرکز بن گیا ہے. اب تو جماعت اسلامی کے اقدامات کے پیچھے سب کو چلنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی. میں بار بار دہراتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ کراچی کے میئر کا انتخاب براہ راست ہونا چاہیے. ہماری یونین کمیٹیاں جو ہیں برابری کی سطح پر آبادی کے لحاظ سے ہونی چاہیے. یعنی اگر کراچی کے علاوہ 20,000 کی آبادی ہے یا 18,000 کی ایوریج آبادی پر یونین کمیٹی ہے تو کراچی میں 65,000 نہیں ہونی چاہیے. لاجیکل بات ہے, تاکہ سب کو سہولت ملے. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میئر کے ماتحت ہونا چاہیے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ حقیقی معنوں میں میئر کے ماتحت ہونا چاہیے. جتنے کے ڈی اے, ایم ڈی اے, ایل ڈی اے ادارے ہیں وہ سب تحت ہونے چاہیے. جتنی ڈسپنسریاں, اسپتال انہوں نے سندھ حکومت کے تحت کیے ہیں وہ سب کے سب کراچی کی بلدیاتی حکومت کو واپس ملنے چاہیے. اور یہ شعبے جتنے بھی ٹرانسپورٹ کا اور اس کا سارے میئر کے ماتحت ہونے چاہیے. اور اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی کراچی کی ڈیولپمنٹ کا بڑا یا چھوٹا پروجیکٹ ہے اس میں جو ہیڈ ہونا چاہیے وہ کراچی کا میئر ہونا چاہیے. دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو جو اس وقت بھی کراچی ٹرانسفارمیشن پلان ہے, اگر یہ بلدیاتی حکومت بنے اور اختیارات ملیں تو پھر میئر ہی کو زیب دیتا ہے کہ اگر وہ ڈائریکٹ الیکشن سے منتخب ہوگا پھر اسی کی رسپانسبلٹی بھی ہونی چاہیے, اسی کا اختیار بھی ہونا چاہیے کہ چاہے وہ KCR ہو, کراچی سرکولر ریلوے, چاہے ماس ٹرانزٹ پروگرام ہو, چاہے ٹرانسپورٹ کی بسوں کا معاملہ ہو, چاہے K4 ہو, چاہے سیوریج S3 ہو, سب کے سب کا جو لیڈ ہونا چاہیے, لیڈر ہونا چاہیے, وہ میئر کراچی ہونا چاہیے. ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم اپنی ذات کے لیے یا اپنی پارٹی کے لیے مانگ رہے ہیں. یہ ہم کراچی کے لیے, کراچی کے 3 کروڑ لوگوں, 3.5 کروڑ لوگوں کے لیے مانگ رہے ہیں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ, بہت شکریہ.